آئندہ یاد کرے گی. اور اب ہمارے حضرت تنویر ملت علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں. آل نبی اولاد علی ہیں, نورانی چہرہ لے کر پیاری پیاری مسکراہٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, اور بہت ہی زبردست تجربہ بھی رکھتے ہیں علماء کے ساتھ صحبتوں میں تقریریں کرنے کا. بہت خوشی ہو رہی ہے. میں علامہ رضوان پاشا صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوں کہ ہمارے علامہ تنویر صاحب قبلہ کو آپ کے توسط سے روبرو دیکھنے کا موقع ملا. علامہ صاحب کو بھی ہماری طرف سے سلام عرض ہے. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے حضرت تنویر ملت کا. اور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ علامہ احمد نقشبندی صاحب رضی اللہ العالی جب خطاب کر رہے تھے تو یقینی طور پر ویورز میں بے پناہ اضافہ ہوا, اور جو میں نے ابتدا میں کہا تھا وہ بالکل 100% درست ثابت ہوا کہ لوگ آپ کا بے پناہ انتظار کر رہے ہیں. سینکڑوں لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. حضرت تنویر ملت مدظ اللہ العالی یہ ہمارے دکن کے اور کرناٹک کا ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑی شخصیت, ایک بہت بڑی پہچان. آپ ایک وقت شریعت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, طریقت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک طرف آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں تو دوسری طرف جماعت اہل سنت کرناٹکا کے پریسیڈنٹ ہیں. ہر جہت سے حضرت تنویر ملت ہمارے لیے قابل تعظیم و قابل تکریم ہے. میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. میں شان دکن مدظ اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ آپ جڑے رہیں تاکہ حضرت تنویر ملت کا ہم ارشادات بھی سن سکیں. آپ تشریف نہ لے جائیں, آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں گے, لوگ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت تنویر ملت سے میں خواہش کروں گا کہ آپ حضرت خطیب دکن علیہ رحمت الرضوان شہزاد غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیں. آپ کی ملاقاتیں کیسی رہی, بچپنے سے لے کر اب تک کا آپ کا تعلق کیسا رہا, اس پر ضرور آپ روشنی ڈالیں. جی میاں بہت بہت شکریہ آپ کا, اور حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب کا بھی بے پناہ ممنون مشکور ہوں. ویسے حضرت خطیب دکن علیہ رحمہ کی شخصیت ہمہ جہتی شخصیت رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں حضرت کو عطا فرمائی تھیں. میرا اپنا تعلق طالب علمی کے زمانے سے رہا ہے حضرت قبلہ سے, اور ویسے حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ میرے خانوادے سے اور میری خانقاہ کے ساتھ اور میرے والد بزرگوار وغیرہ سے حضرت کے بڑے گہرے مراسم بھی رہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم طالب علم تھے تو حضرت کی خطابات سننے کے لیے بیجاپور کے جلسوں میں جایا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد حضرت خانقاہ پہ تشریف لاتے. عموماً ضیافت وغیرہ کا اہتمام خانقاہ پہ رہتا, تو بے پناہ حضرت دعاؤں سے بھی نوازتے تھے اور ایک طرح سے ترغیب دلاتے تھے, جذبہ دلاتے تھے کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے اصول علم دین وغیرہ کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اپنا تعلق, ہمارا اپنا ایک رشتہ بچپن سے حضرت خطیب دکن کے ساتھ رہا ہے. اس وقت حضرت خطیب دکن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. بے پناہ حضرت کی کمی محسوس ہوتی ہے, جیسے موت العالم موت العالم کہا جاتا ہے. یقیناً حضرت کا یہ خلا کوئی پر نہیں کر سکتا, اور حضرت کا کوئی اس وقت ظاہری طور پر تو کوئی بدل نہیں ہے, مگر حضرت کی یادیں, حضرت کی شفقتیں, حضرت کی محبتیں اور حضرت کے خدمات انشاءاللہ تعالیٰ تادیر ہم سب کے درمیان زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جب حیدرآباد میں زیر تعلیم تھا تو حضرت کے ساتھ ہی رہا, حضرت کی خانقاہ پہ ہی میرا قیام طویل عرصے تک رہا, اور اس وقت بھی زمانہ طالب علمی میں بھی, اور جب ظاہری طور پر یہ علوم وغیرہ سے جب ہم فارغ ہو گئے تو اس کے بعد بھی ایک عرصہ حضرت کے ساتھ رہنا ہوا, مسلسل مطلب کہ سفر میں, جلسوں میں وغیرہ وغیرہ. آپ یقین جانیے کہ اتنی پیاری شخصیت اور اتنی محبت والی شخصیت, شفقت والی شخصیت میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. حضرت خطیب دکن میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ خرد نواز تھے, چھوٹوں سے بڑی محبت شفقت کرتے تھے, اور اس قدر ہمت حوصلہ دلایا کرتے تھے. ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ طالب علم ہم تھے اس وقت, ہبلی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی. مولانا احمد نقشبندی صاحب بھی توجہ سے سماعت فرمائیں. ہبلی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی, محدث اعظم ہند کانفرنس,
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنوبی ہندوستان کی ایک بڑی کانفرنس تھی، تاریخ ساز کانفرنس تھی. یہ 87 اور 90s کے درمیان کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس وقت اکابر علماء اسٹیج پر موجود تھے، ہم طالب علم تھے، اکابر علماء اسٹیج پر موجود تھے، مشائخ موجود تھے. میں بغیر کسی مبالغے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس کانفرنس میں سب سے بہترین خطاب، سب سے جاندار خطاب، سب سے شاندار خطاب، بلکہ پوری کانفرنس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بازی مار کے لے جانا، وہ حضرت خطیب دکن کا خطاب تھا. بے شک. اور وہ خطاب آج بھی لوگوں کے درمیان ہے. وہ کیسٹ، چونکہ اس وقت زیادہ آن لائن وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، وہ کیسٹ حضرت کی تقریر آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مسلسل حضرت خطیب دکن 3 سال تک روزانہ خطابات کرتے رہے. روزانہ ایک آدھ دن کہیں مطلب ایک ہی ناغا ہوا ہوگا سفر میں، مگر 3 سال تک مسلسل حضرت خطابات کرتے رہے. یہ حضرت کی شان رہی. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں تو بیجاپور میں حضرت کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، اور اس کے علاوہ کرناٹکا ہو، گوا ہو، آپ کے تمل ناڈو کا علاقہ ہے اور گجرات کا علاقہ ہے. اس کے علاوہ اتر پردیش میں حضرت خطیب دکن، میں سمجھتا ہوں کہ جنوب کے جتنے قدیم جدید علماء ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مقبول حضرت خطیب دکن اتر پردیش میں رہے ہیں، یعنی شمالی ہندوستان میں. اور حضرت کے ساتھ کئی امور پر گفتگو ہوا کرتی تھی. اپنی طالب علمی کے زمانے کے واقعات سنایا کرتے تھے، چونکہ حضرت کا ایک طویل عرصہ مبارک پور اشرفیہ میں گزرا، اور پھر اس کے بعد بریلی شریف میں بھی رہے. وہاں سے ہی آپ کی فراغت رہی. اس وقت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے، اور حضرت نے جیسے فرمایا کہ ایک عرصہ مفتی اعظم ہند کے ساتھ بھی حضرت کا گزرا. تو وہ ساری باتیں حضرت خطیب دکن کی ہم سب کو موٹیویٹ کرتی تھی، ہم سب کو ایک ہمت حوصلہ دلایا کرتی تھی کہ طالب علمی کے زمانے میں کیسے رہنا چاہیے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کس طرح سے علم دین حاصل کرنا چاہیے. اس زمانے میں بھی حضرت خطیب دکن فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسئلے میں اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر سوال جواب کا معاملہ آ جاتا تو حضرت خطیب دکن بغیر کسی تردد کے، ڈر خوف کے، اپنے اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کا بھی سلسلہ جاری رکھتے تھے. ہوتا ہے نا کہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو درسگاہ کا ادب ہے، استاذ کا ادب ہے، تعظیم تکریم، وہ ساری چیزیں ملحوظ رکھا کرتے تھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بے باکی جو حضرت کی تھی وہ بتاتے تھے کہ طالب علم ہی کے زمانے سے. اور پھر اس کے بعد حضرت کے خطابات کا کیا کہنا. حضرت کے خطابات سے جہاں عالم وہابیت لرزہ برندام رہا ہے، وہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر 10-15 سالوں میں حضرت خطیب دکن کے خطابات خارجیت کے رد میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں مشہور رہے. حضرت خطیب دکن نے ایسے ایسے موضوعات پر گفتگو فرمائی، ایسے عناوین پر گفتگو فرمائی جو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور حضرت نے جس بے باکی کے ساتھ اہل بیت اطہار کا دفاع کیا ہے، وہ دفاع بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیشی نہیں بلکہ پورے عالم اہل سنت کے لیے باعث فخر ہے. سادات کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کے لیے باعث فخر ہے. بالخصوص حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مسئلہ اٹھا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ ایک واحد شخصیت رہی ہے جو بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، بغیر کسی ڈر خوف کے، اس شخصیت نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو گفتگو فرمائی ہے، بے باکی کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. اس گفتگو کی وجہ سے سید رضوان پاشا صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم چھوٹے تو اپنی جگہ ہیں، بڑے بڑے علماء بھی حضرت کے خطابات سے، حضرت کی گفتگو سے متاثر رہے، بلکہ اکتساب کرتے رہے کہ حضرت جس انداز سے گفتگو فرماتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں خاص طور پر مولانا احمد نشبندی صاحب اس وقت ایک اور گفتگو کرنا چاہوں گا حضرت کے حوالے سے. یہ تو خطابات ہیں حضرت کی بہت مشہور، معروف وغیرہ وغیرہ. حضرت کی نجی
मजलिस में जो गुफ्तगू हुआ करती थी, रिजवान पाशा साहब भी कई मौके पर मेरे साथ रहे और हम आप दोनों मिलकर के साथ निजी मजलिस में गुफ्तगू हजरत की समाअत करते थे। मैं सैयदी पाशा कादरी साहब से भी बार बार गुजारिश करता रहा, हसनैन पाशा साहब से भी गुजारिश करता रहा कि ये हजरत की जो निजी गुफ्तगू होती है, मजलिसी गुफ्तगू महफिल में, इसे रिकॉर्ड किया जाए। बल्कि मैं समझता हूँ कि दो तीन लोग ही रहते थे गुफ्तगू में, और 2-3 लोग बैठ करके हजरत गुफ्तगू फरमाते तो घंटों गुफ्तगू, और जिन निकात पर हजरत गुफ्तगू फरमाते थे, कुरानी आयात से इस्तेदलाल, हुजूर की अहादीस से इस्तेदलाल, और सीरत पाक, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक से, तारीख इस्लाम से हजरत दलाइल का और बराहीन का जो इस्तिबात और इस्तिखराज करते थे, और जिस प्यारे अंदाज में हजरत गुफ्तगू फरमाते थे, वो गुफ्तगू हम सब के लिए न सिर्फ इत्मीनान कल्ब का बाइस रही, बल्कि उस गुफ्तगू से हम सब के इल्म में इजाफा होता रहा। मैं बगैर किसी मुबालगे की अर्ज कर रहा हूँ, इजाफा होता रहा। बेशक जिस बेबाकी के साथ ऐसे ऐसे अनावीन पर गुफ्तगू फरमाई है, मौलाना अहमद नशबंदी साहब, बता रहा हूँ मैं आपको कि उन अनावीन पर वो उलमा जो बुजुर्गी को पहुंचे हैं, बुजुर्गी को पहुंचने के बाद भी जिन अनावीन पर, जिन निकात पर उनकी नजर कभी गई नहीं है, हजरत खतीब दक्कन उन निकात पर गुफ्तगू फरमाते थे। बसाओ का ऐसे लगता था, अर्ज करता था कि हजरत ये तो मुतालवा और किताबों को देखना वगैरह वगैरह है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला इल्का फरमाता है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला इल्का फरमाता है, वो आपके कल्ब पर ये सारी बातें वारिद हो जाती हैं। खुसूसी तौर पर आप पर करम है, तसर्रुफ है पीरानी पीर का। मैं हजरत की खिदमत में बार सुनता था। तो ये हजरत की हमाजहती शख्सियत और बेपनाह मकबूल शख्सियत, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कमोबेश 28 साल, तालिब इल्मी के जमाने से मैं काउंट कर रहा था, 28 साल का अरसा हुआ हजरत को मैं जानता हूँ, हजरत के साथ रहा, हजरत की खिदमत में रहा। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और हजरत की खिदमत को मैं समझता हूँ कि आलम अहले सुन्नत कभी फरामोश नहीं करेगा, और हजरत का कोई बदल नजर नहीं आता है। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को भी बुलंद फरमाए, और हजरत के फयूज़ व बरकात हम सब के लिए अल्लाह ताला जारी फरमाए। मैं सैयद रिजवान पाशा साहब से भी कहना चाहूँगा, मौलाना अहमद नशबंदी साहब से भी कहना चाहूँगा, और जितने मतलब कुरान एकेडमी के हवाले से जितने नाजरीन हैं, उन सब से भी मेरी गुजारिश है, उलमा मशाइख सब से, कि हम एक अहद करें कि हजरत खतीब दक्कन का जो मिशन था खारजियों के खिलाफ, यानी हमारी जमात अहले सुन्नत में भी बहुत सारे ऐसे लोग घुसे हुए हैं ना कि वो खारजी हैं, ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, फिक्री तौर पर, मगर अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं। हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हजरत खतीब दक्कन का जो मिशन था, उस मिशन को हम सब मिल करके इंशाअल्लाह ताला आगे ले जाएंगे। इंशाअल्लाह उस मिशन को हम सब मिलकर आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर रिजवान पाशा साहब को मुबारकबाद दूंगा, और कुरान एकेडमी के लिए खास तौर पर मैं रिजवान पाशा साहब से कहूंगा कि अल्लाह ताला इसे और मकबूलियत अता फरमाए, और हजरत खतीब दक्कन के फयूज़ व बरकात से हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला बहरामंद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तशरीफ आवरी के लिए, इरशादात आलिया के लिए। आप तशरीफ लाए, आपने अपने वक्त से हमें नवाजा, अपने खूबसूरत अंदाज में इरशादात, आपने मुबारक कलिमात इरशाद फरमाए। बेहद मैं ममनून हूँ। हजरत शान दक्कन मद्दज़िल्लहुल आली की बारगाह की तरफ हम चलते हैं, 2-5 मिनट सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हजरत शान दक्कन मद्दज़िल्लहुल आली ने हजरत खतीब दक्कन को बचपन से देखा है। आप उनकी खिताबत की क्या खुसूसियत महसूस करते हैं, और नौजवानों को आप खिताबत के हवाले से, चूंकि हजरत खतीब दक्कन का अंदाज़ बयान लोग कहते हैं वो आपके अंदर मुंतकिल हुआ है, और बहुत आसानी से आप भी मसाइल को समझाया करते हैं। नौजवान जो उलमा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो खिताबत की दुनिया में एक नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खास पैगाम आप दें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लामा साहब, अल्लामा रिजवान पाशा साहब क़िबला जो है, हजरत खतीब दक्कन की एक सबसे बड़ी खुसूसी शान ये थी कि जब आप खिताब करते थे तो जो है पहले आवाम की जहनी सलाहियत को
ٹٹول لیا کرتے تھے. یہ ایک خطیب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ خطبہ پڑھے اور اس کے 2-4 منٹ کے اندر عوام کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ لے کہ یہ کس معیار کی عوام ہے. کیونکہ علامہ خطیب دکن کا خطاب ہم نے علماء کے درمیان میں بھی دیکھا ہے تو اس خطاب کی شان الگ تھی, اس خطاب کا معیار الگ تھا, اس خطاب کا انداز الگ تھا. لیکن جب عوامی سطح پر جب آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو عوام کو 2-4 اپنے جو ہے وہ جملے ہوتے ہیں, ان جملوں کے ذریعے سے وہ ٹٹول لیا کرتے تھے یہ کتنا معیار ہے ان کا, کیا سمجھ سکتے ہیں اور ان کو کون سے لیول کی بات ان تک پہنچانی ہے. تو پھر وہ جو بات ان کے لیول کی جب پہنچتی تھی تو پھر الحمدللہ ہر درجے کی عوام اس بات کو جو ہے مکمل طور پہ سمجھتی تھی. اور خطیب دکن کو لوگ جو بے پناہ محبت کرتے, جن کے جلوس جنازے میں بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ جو ہے اس وقت بھی جو دیوانہ وار شہزادے غوث اعظم خطیب دکن کے نعرے لگا رہے تھے, یعنی کہ ان کی جو دیوانگی کی جو حدیں تھی, جو عوام جلوس جنازہ میں جو محبت کا جو تڑپ کا اظہار کر رہی تھی, وہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ خطیب دکن جو ہے نہ صرف اپنی خطابت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے بلکہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ حکومت کا سلسلہ دلوں پر جاری رہے گا. کیونکہ خطیب دکن جو ہے خطیب دکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے اور اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے وہ 100% طور پہ آپ اس کو پہنچایا کرتے تھے. ابھی جیسے علامہ تنویر ملت نے کہا ہے کہ جو ہے حضرت کے ساتھ جو رات بھر بیٹھ جاتے تھے, گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی, تو یہ خطیب دکن کے ساتھ ہمارے بھی کئی ایسے نشستیں ہوئی جب آپ بھی گواہ اس بات کے, ہم بھی جب چلتے تھے عشاء پڑھ کے بیٹھتے تھے تو فجر کے قریب ہمارا جو ہے اٹھنا ہوتا تھا اور رات بھر نہ تو کبھی پانی کی پیاس محسوس ہوتی تھی نہ تو کھانے کی جو ہے بھوک کا احساس ہوتا تھا, بس وہ دیوانہ وار سامنے بیٹھے ہوئے اور ہم بھی خطیب ہیں مگر بولتے کچھ نہیں تھے, بس خالی سننا ہے. وہ ایک بارگاہ ایسی تھی وہاں پہ خالی جو ہے محفل سما ہوا کرتا تھا, آپ کو وجد کرنا ہے اور جو ہے علامہ خطیب دکن کی باتیں آپ کو سننا ہے. وہ دیوان خانہ, وہ آپ کا انداز, وہ بیٹھنے کا, پھر وہ شاہی اسٹائل آپ کا, اور گفتگو کے جو انداز تھا, جو الفاظ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہنی صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی, ایک بات پہ دوسری بات, دوسری پہ تیسری, ایسی ہزاروں باتیں وہ کہہ دیتے تھے. اور اس کے بعد میں دیکھا بڑے بڑے علماء اکرام بھی ہوتے اور بے باکی کی یہ حالت تھی, جرأت مندی کی تو یہ عالم تھا کہ جب وہ بولنے بیٹھ جاتے تھے تو پھر جو ہے سارے لوگ جو ہے خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور کس سے کیسی بات کرنی ہے, کس کو کیا انداز میں گفتگو کرنا ہے, کس کو کہاں رکھنا ہے, کس کو کہاں بٹھانا ہے, کس کو کہاں لے جانا ہے. اللہ نے ان کو وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا. خطیب ہونا, عالم ہونا, دولت مند ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن سامنے والے کو جو ہے اس کے مرتبے کے حساب سے, معیار کے حساب سے اس کو عزت دینا ایک الگ بات ہے. اور جب میں تو آپ یقین مانیے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ایک معنوں میں ہمارے روحانی باپ کا انتقال ہو گیا, کیونکہ خطیب دکن رحمت اللہ علیہ جو ہے اتنی بے پناہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور بے پناہ چاہتے تھے. میں اتنے ہزاروں خطابات علماء کے درمیان میں کیا, لیکن جو اپریشیٹ, جو میرے اندر ہمت کا جوالا مکھی جس کو کہتے ہیں ہمت کی, جو خطیب دکن کے 2 جملوں نے, خطیب دکن کی ایک جو ہے صحبت نے میرے اندر جو پیدا کیا ہے, میں پھر وہ دوسرے علماء سے وہ چیزیں سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں, لیکن مجھے پھر کہیں سننے کا موقع نہیں ملا. بیانات کے درمیان میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ بھی اس بیان میں تھے, آپ کا بھی بیان تھا, میرا تھا اور خطیب دکن کا تھا. آنند باغ کا بیان ہے سکندرآباد کا, جب میں بیان کر رہا تھا خطیب دکن کی آمد ہوئی تھی تو اس کے بعد خطیب دکن کا ایک جملہ آپ یقین مانیے مجھے بے انتہا ہمت دے دیا. خطیب دکن نے کہا تھا کہ بھائی میں اب تک آپریشن کرتا تھا, انہوں تو پورے ٹکڑے کر کے ڈال دے رہے ہیں, بول کے ایسا جو وہابیت کے تعلق سے خطاب ہوتا تھا. تو وہ جو ہمت دیا, اور اس کے بعد پھر یہاں ہاکی گراؤنڈ پہ ہمارا بیان ہوا تھا, وہ خطیب دکن بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, حالانکہ وہ کسی کے خطاب کو اتنی دیر برداشت نہیں کرتے, لیکن جب وہ بیان سننے کے بعد جو ہے خطیب دکن نے فرمایا تھا, ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک زوردار طوفان چل رہا ہے اور پھر وہ طوفان تھم گیا ہے, میں پھر سے اس طوفان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو ان کا ہمت افزائی جو تھی, یہ جو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا بھری عوام کے سامنے سچے جو ہے محبت کے ساتھ, بچوں کو جو انہوں نے جو شفقت عطا فرمائی تھی, جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں
वैसे वो हम रिजवान पाशा से भी मोहब्बत करते हुए हमने उनको देखा है, हमसे भी मोहब्बत करते देखा है। ये जो उनका अप्रिशिएट करने का जो मिजाज था, सामने वाले को हिम्मत। एक जुमला में जरूर अर्ज करूंगा इस मौके पर, क्योंकि हजरत तनवीर मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली भी बहुत करीब रहे हैं, आप भी बहुत करीब रहे हैं। बार बार कभी कभी तो यूं भी इरशाद फरमा देते हैं कि पाशा आप इस कदर जबरदस्त तकरीर कर रहे हैं कि इसके बाद तो मेरे लिए जमना मुश्किल हो जाएगा। ये वो हर मजमे में जमने वाले थे, हर मजमा उनका था, जिस मैदान में वो तशरीफ ले जाते वो उनका होता था। ये अप्रिसिएशन था जो नौजवानों के लिए, वो जुमले बड़ी ताकत देने वाले थे। और मैं जब तकरीर छोटी कर देता या अपनी तकरीर रोक देता, हजरत इरशाद फरमाते आप तकरीर नहीं रोकेंगे, आपको तकरीर करनी है और मेरी मौजूदगी में करनी है। और इरशाद फरमाते मुखर्रिर का कमाल यह है कि वो स्टेज पर कभी खौफ नहीं खाए, जो मुखर्रिर डर जाता है फिर वो फेल हो जाता है। ये हमेशा हजरत खतीब दक्कन मद्दज़िल्लहुल आली के इरशादात हुआ करते थे। बहरहाल इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आज जो जमा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये कुरान एकेडमी के लिए तशरीफ फरमा नहीं है और ना रिजवान पाशा कादरी के लिए तशरीफ फरमा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप तमाम क़ियामत हुज़ूर खतीब दक्कन अलैहि रहमा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज रही है। आज की इस महफिल में बहुत से लोग हजरत खतीब ज़मन सैयद शाले मुस्तफ़ा कादरी अल मूसवी अल जैलानी मद्दज़िल्लहुल आली को की कमी महसूस कर रहे हैं, और उसी तरह हजरत सैफ दक्कन अल्लामा सैयद ममशाद पाशा कादरी मद्दज़िल्लहुल आली की कमी महसूस कर रहे हैं। इन दोनों हजरात से मैंने बात की है, मगर दोनों की कल्बी कैफियत का हाल इस वक्त ये है कि वो हजरत शहजादे गौसे आज़म का नाम ले लो तो उनकी आंखें भीग रही हैं और फिर उन पर रिक्कत की कैफियत तारी हो रही है। हजरत खतीब ज़मन सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अल मूसवी अली पाशा साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने भी कहा, ममशाद पाशा साहब ने भी कहा, जी तो चाहता है कि बहुत बोले, मगर कल्बी कैफियत यह है कि हम कुछ कह नहीं पाएंगे। बहरहाल इन दोनों हस्तियों की कमी में महसूस कर रहा हूँ। मैं दिल की गहराइयों से हजरत तनवीर मिल्लत का, हजरत शान दक्कन का, हजरत अली मशरफ जायसी का और जितने उलमा इन 2 रोज़ा प्रोग्रामों में शरीक रहे, मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत तनवीर मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी खाला जान और हमारे भाइयों के लिए सब्र जमील की दुआ फरमाते हुए उम्मत के लिए भी आप दुआ फरमाते, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिन बदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व आलि व सहबि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नतल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। आमीन। परवरदिगारा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ ज़कात साज़ा मलिक बादशाह या इलाहल आलमीन या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान या बदियस समावात वल अर्द या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, अपने फज़ल करम से आख़िरी सलाम के वसीले से मौला हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब पर अपने फज़ल करम की बारिश फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हमारी इसी आशियारी को दरगुजर फरमा। जाने अनजाने में मौला कितनी खताएं हुई उन खताओं को माफ़ फरमा। मौला तबारक व तआला बिलखुसूस कुरान एकेडमी की जानिब से मुनक्किदा इस ताज़ियती इजलास को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हज़रत शहज़ादा गौसे आज़म की कब्र पर शबाना रोज़ रहमत व अनवार की बारिश फरमा। मौला तबारक व तआला हज़रत शहज़ादा गौसे आज़म को करवट करवट अपनी रहमतों से माला माल फरमा। मौला तबारक व तआला आपकी कब्र अनवर को बुक़्क़े नूर बना। मौला तबारक व तआला आपको जन्नतुल नईम में आला जगह अता फरमा। मौला तबारक व तआला आपके खानवादे को बिलखुसूस आपकी अहलिया मोहतरमा, आपके साहबजादगान, आपकी साहबजादियाँ, आपके सारे मुरीदीन, बल्कि आलम सुन्नत में जितने आपसे वाबस्ता रहे, मौला तबारक व तआला सबको सब्र जमील अता फरमा। सब पर मौला आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा मौला तबारक व तआला हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमा। उनके फज़ल व करम से मौला हम सबको सरफराज फरमा। मौला तबारक व तआला हज़रत खतीब दक्कन के मिशन को आगे बढ़ाने की हम सबको तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब मदद नुसरत फरमा। मौला हमारी दस्तगीरी फरमा। बिलखुसूस मौला तबारक व तआला आपकी अहलिया मोहतरमा को सब्र हिम्मत अता फरमा। आपके साहबजादगान को सब्र और हिम्मत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब की मदद नुसरत फरमा, हम सब की दस्तगीरी फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआना बिबरकतिल्लाह व मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। निअमल मौलाई व निअमन नसीर।
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.